بندے آپ نے غلام بنائے ہوئے نا، یہ جو آپ نے اپنی ریاست رعایا کو غلام بنائے ہوئے ہے، ہم ان کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کا غلام بنانا چاہتے ہیں، ہم ان کو اللہ کی رعایا بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں اگر یہ تم کر گزرو، تم کہہ دو کہ میں یہ کر لیتا ہوں یار، یہ آئندہ سے اللہ کے غلام ہوں گے، اللہ کے بتائے ہوئے قوانین پہ چلیں گے، تو ہم تمہارے بھائی ہم لڑیں گے نہیں، ویسے ہی ادھر سے واپس چلے جائیں گے۔ تم یہ حکومت پاس ہی رکھو لیکن پھر ہمارا قانون نافذ کر دو، جو ہمارا قانون ہے وہ نافذ کر دو، ہم واپس چلے جائیں گے۔ ہم تو لڑنے آئے نہیں، ہم تو تمہیں کلمہ طیبہ کی دعوت دیتے ہیں۔ جب کلمہ بندہ پڑھ لیتا ہے تو سیدھا اللہ تعالیٰ کی غلامی میں آ جاتا ہے۔ وہ کلمہ پڑھ کے یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ لا الہ، کہ اللہ کے سوا کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے، کوئی عطا کرنے والا نہیں ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہے۔ اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اس لیے نہیں آئے کہ ہمیں صرف قرآن ہی سنا دیں، اس لیے آئے کہ ہمیں قرآن سنائیں، اس پر عمل کر کے دکھائیں، ہماری تربیت کریں، ہمارا تزکیہ کریں، تاکہ ہمارے دل کے اندر بھی کوئی کسی کے بارے میں بغض نہ ہو، کسی کے بارے میں کینہ نہ ہو۔ ہم تو یہ لے کر آئے ہیں پیغام، اگر تم مان لو ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب اس بادشاہ کو پتہ تھا کہ ان کا اگر مان لیا تو اسلام تو کہہ رہا ہے کہ جناب آپ حکمران بھی جو ہے اور اقام آدمی اس کو ایک جیسا طرز حیات اس کا ہوگا، اس کی آمدن بھی ایک جیسی ہونے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خلیفہ مقرر کیا گیا، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو صحابہ نے مشورت سے ان کو خلیفہ مقرر کر دی۔ اب وہ خلیفہ مقرر ہوا تو صبح سویرے اٹھے، نماز پڑھ کے گھر سے تھان اٹھائے۔ وہ مدینہ طیبہ کی، پہلے مکہ مدینہ تو ان کا بڑا سیٹلڈ کاروبار تھا، ریشمی کپڑوں کا کاروبار تھا ان کا، لیکن اب مدینہ طیبہ میں تو بمشکل ایک ٹھکانہ ملا تھا، تو وہ صبح سویرے تھان کندھے پہ رکھ کے بیچنے کے لیے نکلے، پھیری کرنے کے لیے۔ حضرت عمر نے روکا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے بھائی میں اپنے میرے بیوی بچے ہیں بھائی، ٹھیک ہے میں امیر المومنین ہوں، خلیفہ ہوں، پھر آ جاؤں گا دن میں مسجد میں ہی ہوں گا، فیصلے بھی کروں گا لوگوں کا، لیکن یہ میری گزران ہے بھائی، یہ میرا کاروبار ہے کپڑے بیچنا، اب میں وہ پھیری لگانے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا امیر المومنین مسجد چلیں، اگر آپ پھیری لگائیں گے تو یہاں تو ہمارے پاس اس وقت 6 لشکر اس وقت جا چکے تھے، اس وقت مختلف علاقوں میں 4 جو شخص تھے انہیں اپنے آپ کو جھوٹا نبی ڈکلیئر کر دے کہ ہم بھی نبی ہیں جی۔ آپ نے کہا جی بغاوت کے حالات ہیں، اس صورت میں آپ کو یہ تھان نہیں بیچنے جانا چاہیے، آپ بیٹھے ہم مشاورت کرتے ہیں، اور مشورے سے طے ہوا کہ ان کا کوئی روزینہ مقرر کر دیتے ہیں، ان کی تنخواہ مقرر کر دیتے ہیں جناب، اور وہ تنخواہ یہ بیت المال سے لیں گے، یہ کاروبار نہیں کریں گے اپنا۔ طے ہوا جی کتنی تنخواہ مقرر ہونی چاہیے؟ حضرت بکر صدیق نے فرمایا پھر ایک جو مدینہ میں جو ایک عام مزدور کی روز کی تنخواہ ہے نا، وہ میری تنخواہ مقرر کر دو۔ ایک مزدور، جیسے ہمیں پتہ ہے پاکستان میں کہ ایک مزدور کتنے پیسے لیتا ہے، انہوں نے کہا جی وہ مزدور تنخواہ لیتا ہے میری وہ تنخواہ مقرر کر دی۔ تو لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے اس کو ذرا زیادہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے اس تنخواہ میں آپ کا گزارا نہ ہو۔ انہوں نے کہا میرا اگر گزارا نہیں ہوا تو پھر مزدور کی تنخواہ بڑھا دیں گے، پھر مزدور کی تنخواہ بڑھائیں گے، بھائی اس کا بھی تو پھر گزارا نہیں ہو رہا، اور وہ پھر تنخواہ ایک مزدور کی تنخواہ مقرر کی گئی۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ اب آپ کو کپڑا بیچنے کی ضرورت نہیں، آپ مسجد تشریف لائیں، صبح لوگوں کے مسائل سنیں، لشکر روانہ کریں، فیصلے کریں، عہدیدار مقرر کریں، کیونکہ اس وقت ایران کے سرحدوں پہ اسلامی لشکر پہنچ چکا تھا، روم کے ساتھ بھی چھیڑ چھاڑ چل رہی تھی، اور آپ نے 11 لشکر روانہ فرمائے پھر مسجد میں بیٹھ کے۔ جن لوگوں نے اعلان نبوت کیا انہوں نے سمجھا تھا کوئی بندہ عربی بولے تو نبی بن سکتا ہے، ہر قبیلے نے 3-4 قبیلوں نے ان کے اندر بھی شرپسند تھے، تقریریں کرنے والے تھے، انہوں نے کہا جی ہم بھی نبی ہیں۔ بلکہ ایک ایسا خبیث تھا، اس نے کہا جی میرے جو ہاتھ پہ بیعت کرے گا، وہ بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ابھی ان کو خیال تھا کہ ایمان راسخ نہیں ہوا تھا، حضور کی صحبت نہیں ملی تھی، قبیلے سے اسلام قبول کیا واپس چلے گئے۔ جب پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، انہیں سمجھا دین ہی ختم ہو گیا، کہ دین بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تک تھا، آپ جب نہیں رہے تو دین ختم ہو گیا۔ یہ ان کا ایک کنسپٹ ان لوگوں نے جو ان کے سردار تھے نے بتایا کہ بھائی جب تک آپ حضور تھے تو ہم بھی ان کے ساتھ ہی، لیکن وہ تو اب رہ ہی نہیں دنیا میں، اب ہمیں بہتر حال ہے کہ اپنا ہی نبی ایک بنا لیں، فلاں بندہ اچھی تقریر کر لیتا اس کو بنا لے۔ اس نے آتے ہی کہا بھائی آج سے میں آپ کے علاقے کا نبی ہوں،
آج سے فجر اور عشاء کی نماز آپ پہ معاف ہے. لوگ جو نئے نئے مسلمانوں نے کہا یار یہ تو اور اچھا ہو گیا کام, 2 نمازیں تو اس طرح نکل گئی. کسی اور نے کوئی اور اعلان کر دیا. اور ان 4 نبیوں کے اس میں ایک خاتون بھی تھی, انہوں نے اچھی بلی جماعت بنا لی, اور جماعت بنا کے انہوں نے کہا جی پہلے تو مدینہ طیبہ پر حملہ کر کے قبضہ کرو تاکہ ہماری نبوت وہاں پر ہونی چاہیے. پھر کچھ لوگوں نے کہا جی ہم زکوٰۃ دیتے تھے, اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے, اب ہم زکوٰۃ بھی نہیں دیں گے. حضرت ابوبکر صدیق نے مشورہ کیا, آپ نے کہا بھائی کوئی لشکر میں روانہ کرنے لگا ہوں. صحابہ نے کہا کہ ہر طرف لشکر نہ بھیجیں, کیونکہ آپ 4 لشکر تو ان کے خلاف بھیج چکے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. کچھ لوگوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اسلام کو ہی چھوڑ چکے ہیں, آپ نے ادھر بھی لشکر بھیجا. اب یہ جو زکوٰۃ والی پارٹی ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم نمازیں ساری پڑھیں گے, ہم اسلام میں ہی رہیں گے, لیکن بعد زکوٰۃ ہمیں نہ یہ لگتا ہے جیسے ٹیکس ہے ہمارے اوپر جو ہم خواہ آپ کو جا کر دیں, ہم یہ نہیں دیں گے. آپ نے فرمایا نہیں, میں ان کے خلاف بھی لشکر ابھی بھیجوں گا, کیونکہ اگر کوئی آدمی پہلے زکوٰۃ میں رسی دیتا تھا نا, اونٹ کی رسی, وہ اگر کہے اب میں رسی اس سال نہیں دوں گا تو اس کے خلاف بھی لشکر بھیجوں. آپ نے کہا یہ تو قرآن کا حکم ہے بھائی. تو کچھ صحابہ کی رائے تھی فی الحال اس حکم کو مؤخر کر دیا جائے کہ خیر ہے یار کام تو سارے کر رہے ہیں, اطاعت بھی کر رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں, اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں اکیلا چلا جاؤں گا, ابھی گھوڑے پہ بیٹھ کے جاؤں گا لڑنے ان سے. اور اگر سارے, انہوں نے کہا جی پھر سارا شہر میں کون رہے گا, سارا شہر تو آپ بھجوا چکے ہیں, چند لوگ رہ گئے ان کو آپ ادھر بھیجنا چاہتے. انہوں نے کہا اچھا ہے مجھے اکیلے بندے کو شہر میں بھیڑیا اٹھا لے جائیں, لیکن یہ لشکر ضرور جائے گا. یہ مانعین زکوٰۃ جو ہیں جو کہتے ہیں زکوٰۃ نہیں دینی, اور پھر آپ نے روانہ کیا. اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس وقت یہ طے کر لیتے کہ فی الحال حالات ٹھیک نہیں ہیں, زکوٰۃ اس سال نہیں لیتے اس قبیلے سے, تو کیا ہوتا؟ آج ہم تو فوراً کہہ دیتے بھائی جب حضرت ابوبکر صدیق نے حالات خراب ہونے پہ زکوٰۃ نہیں لی تو ہمارے تو حالات ہی خراب ہیں. ہمارے تو حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں جناب, کاروبار بھی نہیں رہا, نوکریاں بھی ختم ہے, بیماری بھی چل رہی ہے, تو ہم تو زکوٰۃ ہی نہیں دیں گے. آپ نے کہا یہ قرآن کا حکم ہے, اس کو ٹالا نہیں جا سکتا. آپ کے پاس مال ہے بھائی, عام بندے نے زکوٰۃ تو صرف اس نے دینی ہے جس کے پاس مال ہے. جس کے پاس ایک سال کے اندر 7 تولے سونا ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے. 7 تولے سونے والے نے زکوٰۃ دینی ہے کہ, یا جس کے پاس اتنے کی چاندی کی قیمت ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے, اور 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ دینی. آپ نے کہا یہ کیسے معافی ہو سکتی ہے؟ تو آج تک وہ یہ طے ہو گیا کہ قرآن کا کوئی حکم ٹالا نہیں جا سکتا, حالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, حکم آ گیا تو بس نافذ کرو. تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابوبکر صدیق کو کامیاب کیا, ریاست ایک اسٹیبلش ہو گئی. اس کے بعد عمر آئے, لیکن آپ نے ان ایرانیوں نے کہا, ایرانیوں کو بتایا گیا کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا بادشاہ محل میں رہے, ہمارا بادشاہ ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ہاں بڑی بڑی جاگیریں تھیں وہاں ایران میں جیسے آج ہمارے ہاں, اور جاگیردار تھے وہ عیش کر رہے ہوتے تھے, اور مزدور بیچارے جو کسان تھے وہ کھیت چلا سارا دن محنت کرتے تھے, ان کو رات کو اتنا آٹا مل جاتا ہے جس سے زندہ رہیں, اگلے دن پھر کام کریں. یہ آج ہمارے ہاں بھی ہے مظاہرہ سسٹم, اسلام میں یہ جائز نہیں ہے. ہمارے ہاں کوئی اسلام کا نظام تھوڑی, ہمارے ہاں تو اسلام کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہیں آئی, کیونکہ ہم نے اسلام کا نظام ہی نہیں نافذ کیا. بھائی اسلام تو کہہ رہا ہے کہ جو زمین بوئے گا, جو ہل چلائے گا, پیداوار اسی کی ہے, مالک وہ ہے پیداوار کا. جو بھائی صاحب گھر بیٹھے ہوئے ہیں یا لندن میں بیٹھے ہیں اس کا کیا کام ہے کہ آدھی پیداوار لے کر جائے, وہ ادارہ ہے نا کہ کام کرے. اسلام میں یہ غیر حاضر زمین والا کوئی کنسپٹ نہیں ہے. جو جہاں جاگیر انگریز نے بنائی ہم اسی نظام کو بھی تک چلا رہے ہیں, جس کا وجہ وہ تبدیلی نہیں ہے. وہی چور و چکے جاگیردار جو غریب کسانوں کا رزق چھین لیتے ہیں وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون بنا رہے ہیں. انہوں نے کیا قانون بنانا, وہ کوئی قانون بننے کے پتروں والا بنا ہی نہیں سکتے, بنائیں گی نہیں کبھی وہ, کیونکہ وہ تو سارا حرام کھا کے لوگوں کے مال غصب کر کے آئے, ان غاصبوں سے امیدیں لگائے بیٹھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین ملی مدینہ طیبہ میں, جب یہودیوں کو مدینہ سے نکال دیا گیا تو ان کی زمینیں تقسیم ہو گئی, مہاجرین میں تقسیم ہوئی, جو ہجرت کر کے آئے تھے سب کو ملی. اب 1 سال حضرت بلال شام چلے گئے جہاد پہ, سال گزر گیا ان کا, سال بعد آئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کرا یار وہ آ گئے تو ان کی زمین کا, انہوں نے کہا جی ان کی زمین ایسے بیکار پڑی ہے, کیونکہ وہ تو ادھر تھے, کسی کے ذمے بھی نہیں لگا سکے, اور وہ کوئی چیز
بیجی نہیں کی زمین. آپ نے بلا لیا حضرت بلال کو, اے بلال زمین آپ کے پاس تھی, آپ نے کوئی بیجا؟ انہوں نے کہا میں تو جہاد پہ چلا گیا تھا. یہ جائز تھی بات, تھا میں نہیں, آپ نے کہا نہیں, کیونکہ آپ بیج نہیں سکے نا, اور اگلے سال بھی آپ جہاد پہ ہی جائیں گے. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ جاؤں گا. انہوں نے کہا بس زمین واپس کر دیں بھائی, آپ زمین واپس کریں, ہم اس کو دیں گے جو کاش کرے اس کو بیجے, آپ کو تو نہیں. انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا امیر المومنین یہ کون سا ظلم ہے, میں جہاد بھی کروں اور زمین بھی دے بیٹھوں. آپ نے کہا نہیں, یہ زمین بھائی اس میں سے لوگوں کے لیے رزق آنا ہے, ہم, اور انہیں بھی اس قانون کا پتہ تھا. انہوں نے کہا بالکل میں نہیں بیچ سکا اور شاید میں نہ بیچ سکوں, اس لیے مہربانی کر کے مجھ سے زمین واپس لے لیجیے. یہ ریاست کا کام ہے. یہ نہیں ہے کہ میری یہاں جائیداد پڑی ہے میں خود بھی استعمال نہ کروں اور کسی اور کو بھی نہ کرنے دوں, کہوں جی میں پرواہ نہیں کرتا. یہ اب کس نے حق دیا کسی کو؟ یہ ہم نے انگریز کے قانون کے تحت زندگی گزارے جس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسلام میں تو سارے لوگ کا حق ہے, جو جتنی محنت کرے وہ اتنا حصہ لے اس میں سے. اگر مزدور بھی ہے تو آپ نے اس کو اتنی تنخواہ تو دینی ہے کہ جس سے اس کا گھر کا باعزت طریقے کے ساتھ وہ چلے. یہ نہیں کہ مزدور ہے اس کا تو دن بھی نہیں گزرتا, اس کا گزارا ہی نہیں ہو رہا تھا, اور میرے بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کھائیں اور کیا پئیں. یہ وہ ظلم ہے جس کو مٹانے کے لیے سعد بن ابی وقاص ندی ہم آئے ہوئے. تو اس نے کہا یار یہ تو میرے لیے مشکل ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے آپ کے ساتھ ہو جاؤں. انہوں نے کہا پھر میدان میں چلیں, میدان فیصلہ کرے. نتیجتاً جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی. جب فتح ہو گئی اور ایرانی لشکر بھاگ گیا, بہت سے لوگ گرفتار ہوئے, تو میدان میں جب مسلمان داخل ہوئے جنگ کے میدان کے باہر, تو وہاں ان کا دسترخوان بچھا ہوا تھا. ظاہر ان کے 10-11 بجے عملے نے کھانا لگانا شروع کر دیا تھا فوج کے لیے, تو وہ بیچارے کھانا نہ کھا سکے. اب جب مسلمان وہاں پہنچے تو وہاں چپاتیاں پڑی ہوئی تھی, روٹیاں. ایرانی بڑے نفیس لوگ تھے, وہ میدے کی روٹیاں کھاتے تھے باریک. اب صحابہ اکرام نے وہ روٹیاں اٹھائیں, ان کو سمجھ نہیں آئی یہ کیا چیز ہے. وہ حضرت سعد کے پاس آئے کہ امیر المومنین یہ کیا چیز ہے جو ان کے ہاں پڑی ہوئی تھی, ہم لے آئے ہیں سفید رنگ کی, ہم نے تو ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں, اس کا کیا کرتے ہیں وہ لوگ. انہیں بتایا کہ یار یہ روٹیاں ہیں, یہ میدے کی روٹی ہے, یہ باقاعدہ میدے کو بھی چھان کے بنائی جاتی ہے, یہ ان کے بادشاہ اور امراء کھاتے تھے. یعنی ان کو ابھی تک پتہ نہیں تھا. یہ تو انچھنا جو کا آٹا ہوتا تھا, کبھی کسی نے پکا لیا تو پکا لیا, ورنہ جنگ میں تو روٹی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انہیں بتا دیا گیا کہ یار ہماری زندگی کو تعیش عیش والی زندگی نہیں ہے, ہم عیش کرنے تھوڑی آئے ہیں دنیا کے اندر عیش کریں, ہم تو اللہ کا دین پھیلانے کے لیے آئے ہیں. اور یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ نے ان کو غالب کیا. اور یہ جو آیات کریمہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں نازل کی, جس کے 3 حصے میں ایک حصہ میں پہلے تلاوت کر چکا ہوں پچھلے جمعے پہ, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, کہ بھائی اللہ تمہیں 3 کاموں کا حکم دیتے ہیں, اور وہ 3 کام کون سے ہیں؟ کہ لوگوں کے ساتھ عدل کرنا. عدل کی مراد ہے یار کسی کا حق نہ مارنا, جو بھی برابر. عدل کا مطلب ہے بالکل برابری کرنا, چاہے آپ گھر والوں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں, اولاد کے ساتھ کر رہے ہیں, برابری کا حساب کر رہے ہیں. محلے میں کسی کے ساتھ کر رہے ہیں, کسی نے پوچھا میں نے کوئی چیز بنائی ہے کس کو بھیجوں, آپ نے کہا جس کا دروازہ تیرے گھر کے زیادہ قریب ہے پہلا حق تو اس کا ہے. ہم کیا کرتے ہیں جی, میں کہوں میری پڑوسیوں کے ساتھ تمہاری بات چیت نہیں, وہ محلے کے نکر والے کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, ہمارے گھر سے کھانا ادھر جا رہا ہے تو پورا محلہ خلاف, یار ادھر ان کی بڑی برادری ہے, ہم پڑوسی ہیں, کیونکہ پڑوسی میرے کرتوت جانتا ہے اس لیے اس سے میری بنتی نہیں. جبکہ آپ نے کیا فرمایا, آپ نے کہا یار تیرا پڑوسی پہلا حقدار ہے جس کا دروازہ تیرے گھر کے قریب ہے. پھر آپ نے فرمایا اگر تو کھانا بنائے اس کی خوشبو تیرے پڑوسی کے گھر میں جائے تو اس کے بچوں کے لیے بھی کوئی چیز بھیج دو, یہ ترستے نہ رہیں کہ یار ان کے گھر تو بڑی شاندار کوئی چیز بن رہی ہے اور ہم نے چکھی بھی نہیں آئی. آپ نے فرمایا نہیں اس کے گھر بھیجو. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے کوئی چیز بنائی ہے اور دھواں اس کے گھر میں گیا ہے تو جو دھوئیں کی اسے تکلیف پہنچی اس کا بدلہ دو, اسے کچھ اس کے گھر بھجوا دو. ام المومنین نے کہا جی آج تو ہم نے بس تھال بھی تھوڑا سا بنا, آپ نے کہا اس میں پانی ڈال دو ذرا پتلا کر لو اور ایک پلیٹ ان کے گھر بھیجو پڑوسی کے گھر, تاکہ انہیں پتہ چلے ان کے یہاں خوشبو آئی ہوگی. ہمیں تو خوشبو اس لیے نہیں آتی نا کہ ہر گھر میں یہاں کھانے بن رہے ہیں. جب کسی جگہ کوئی ایک بندہ کھانا بناتا تھا تو پھر پورے محلے میں خوشبو آتی. آپ نے کہا نہیں ادھر بھجوائیں, کچھ نہ کچھ بھیج دیں تاکہ کسی کو احساس نہ ہو کہ یار ہمیں تو کسی نے بالکل ہی اگنور کر دیا, ہمیں تو کسی نے ہماری تو کبھی خیال ہی نہیں کیا.
آپ نے یہ بتا دیا کہ بھائی آپ کی نماز نہیں ہوگی، یہ جو بھاگ بھاگ کے آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں کہ جی ہم فجر بھی پڑھتے ہیں، حمدی تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو انہیں بتا دیا گیا کہ بھائی آپ کی نماز، صحابہ سمجھے کہ ہم بڑی نمازیں پڑھ رہے ہیں جی، وضو کر کے آتے ہیں، پہلے پانی لاتے ہیں، پھر جناب مسجد آتے ہیں۔ آپ نے کہا آپ کی نمازیں نہیں ہوں گی، اگر آپ کا پڑوسی رات کو، اگر پڑوسی بھوکا سو گیا تو آپ کی نماز نہیں، فارغ ہیں آپ، ان نمازوں کو سنبھال کے رکھیں۔ تو صحابی نے عرض کی پڑوس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے کہا 40 گھروں تک تمہارا پڑوس ہے۔ کتنی بڑی ذمہ داری لگا دی، یہ اس کو اسلام کہتے ہیں۔ اسلام اس کا نام تھوڑی ہے کہ میں بس اپنے مدن ہوں، اپنے حج اور زکاتیں دے رہا ہوں، عمرے کار ہوں، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا میرے محلے میں کیا ہو رہا ہے۔ کون ہے جس کے بچوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ کون ہے ایسی خاتون جس نے بیٹی کی شادی کرنی اور ان کے پاس 4 کپڑے بھی نہیں اور ہم اپنی عیاشیوں میں لگے ہوئے؟ اس پہ پوچھا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کرو گے میدان حشر میں جب تک ان سوالوں کا جواب نہیں دے لو گے۔ ہم پتہ نہیں کون سا اسلام لیے بیٹھے، ہم سمجھے بیٹھے ہیں جی بڑے پکے مسلمان ہیں، ہماری شفاعت ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا تم ہلو گے ہی نہیں اپنی جگہ سے، شفاعت تو تیری بات میں ہوگی اگر اپنی جگہ سے ہل سکو گے۔ اللہ حکم دے کہ رک جاؤ، پہلے ان سوالوں کے جواب دو، پہلے پیسے کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ حلال طریقے سے کمایا، مرضی سے خرچ کریں۔ آپ مرضی سے کیسے خرچ کر سکتے؟ آپ نے حق ہی کسی کا نہیں نکالا تو آپ کو تو اللہ کے مجرم ہوں گے۔ 3 کام عدل کیجئے۔ حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی 2 بیویاں تھیں، 2 شادیاں کی ہوئی تھی۔ تو جب بھی ان کے پاس کوئی چیز آتی نا، کوئی صاحب آئے، انہیں پتہ تھا ان کی 2 بیویاں، وہ 2 خربوزے لے کر آئے۔ آپ نے دونوں خربوزے کاٹے، آدھے آدھے کیے، پھر آدھا کٹا ہوا ایک خربوزہ اور آدھا کٹا ہوا ایک خربوزہ ایک گھر بھیجا، اور آدھا کٹا ہوا ایک اور دوسرے گھر بھیجا۔ اس نے سوال کیا حضرت یہ کاٹنے کی چھری منگوائی یعنی انہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، 1000 سے زیادہ کتاب انہوں نے لکھی۔ انہیں کہا حضرت آپ نے ایسی تکلف کیا کاٹنے کا، آپ دونوں کو ایک ہی گھر بھیج دیتے۔ آپ نے کہا عدل کے خلاف تھا، ہو سکتا ہے ایک کا میٹھا نکل آتا اور ایک کا میٹھا نہیں نکلتا، جس کا میٹھا نہیں نکلتا وہ کہتا ہے جی ہمارے تو خربوزہ ہی، اس لیے میں نے دونوں کے گھر آدھا آدھا بھیج دی ہے تاکہ اگر ایک میٹھا نہیں نکلے تو کم از کم دوسرا تو کھا لیں گے۔ یہ تو نہیں کہ آپ یہ دیکھیں کتنا بڑا اہم کنسیپٹ ہے جو انہیں سمجھایا۔ عدل اس کو کہتے ہیں۔ عدل 2 خربوزے بیچنے کا نہیں ہے، عدل ہے کہ دونوں کو یار ایک جیسا، اگر ایک کا پھیکا نکلے تو دوسرے کا بھی پھیکا نکلے آدھا، اگر ایک تو میٹھا نکلے گا تو کم از کم دونوں کو کچھ نہ کچھ تو مل جائے گا۔ یہ عدل تھا جو انہوں نے سکھایا۔ اور وہاں جتنے لوگ آتے تھے انہوں نے سنی بات، انہوں نے کہا، آپ نے کہا بھائی آپ نے عدل کرنا ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ، یہ ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ بالعدل والاحسان، کہ آپ نے احسان کرنا ہے۔ انہی کی گلی کے اندر جدھر شاہ اشرف علی تھانوی رہتے تھے، ایک پولیس افسر بھی رہتا تھا، کیسے تھانے کا سچو تھا، اس نے مکان لیا ہوا تھا، اور اس کے مکان پہ رات کو محفلیں سجتی تھی۔ شہر کے جتنے بدماش لفنگے ادھر آتے تھے وہ سارا رات اودم چوکڑی مچاتے۔ تو ایک بندہ تھا وہاں پراپرٹی کا کاروبار کرتا، وہ شاہ اشرف علی تھانوی کا بھی مرید تھا، ان کے پاس آتا۔ تو ایک دن انہوں نے پوچھا شاہ اشرف علی تھانوی سے کہ آپ اس بندے سے تنگ نہیں ہیں؟ جی آپ کے محلے میں آپ کے گھر کے قریب اس کا گھر ہے اور وہاں ہر وقت شور مچا ہوتا ہے، آپ اس سے تنگ نہیں پڑتے؟ آپ نے فرمایا بس یار دعا کرتا رہتا ہوں کہ اللہ کرے اس ہنگامے سے ہماری جان بچ جائے، کیونکہ بڑا شور ہوتا ہے، رات میں سو بھی نہیں سکتا بعض اوقات۔ اس بندے نے بھی اپنے طور پر اس نے کہا اگر آپ مجھے اجازت دے دیں نا تو میں اس کو سمجھاتا ہوں یار کہیں اور مکان لے لے کسی اور علاقے میں، یہاں تم کدھر بیٹھے ہوئے؟ انہوں نے کہا بھائی تیری مرضی ہے، جو میں نہیں کہوں گا اس سے بارہ، میرے تو محلے دار ہی ہے نا۔ وہ صاحب اس کے پاس گئے، اس تھانے دار کو جا کر سمجھایا کہ دیکھیں آپ تھانے دار ہیں، ادھر آپ مولوی صاحب کے پڑوس میں تو آپ کا ویسے بھی کوئی تک نہیں بنتا رہنے کا، آپ کے پاس ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کل کوئی شکایت وکایت ہو جائے آپ کہیں اور گھر لے لیں فلاں علاقے میں لے دیتا ہوں۔ اس نے کہا یار گھر تلاش کرو، اس کو بھی بات پسند آ گئی۔ اب اس نے گھر تلاش کر لیا۔ اب وہ وہاں جب جانے لگا تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم جا تو نئے گھر میں رہے ہیں لیکن تمہیں پتا ہے کہ بڑے بڑے لوگ اشرف علی تھانوی سے مشورہ کرنے آتے ہیں، تم ان سے مشورہ تو کرو کہ ہم اور ملاقات بھی کرا جی ہم آپ کا محلہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا چلیں اچھی بات ہے، جاتی دفعہ ملاقات بھی کر لیتے ہیں۔ وہ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا جی میں مکان چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اور جگہ فلاں علاقے میں مکان لیا، اور ساتھ پوچھا جی آپ کا کیا خیال ہے میں پھر چلا جاؤں یہاں سے وہیں چلا جاؤں؟ شاہ اشرف علی تھانوی نے سوچا، انہوں نے پوچھا تیری بیٹیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا جی میری 3 بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے کہا یار تیری 3 بیٹیاں ہیں
تو رات کو اکثر لیٹ آتا ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے، تو فلاں محلے میں جائے گا، وہ تو بڑا کھلا علاقہ ہے، تیرا گھر ہی غیر محفوظ رہے گا، یہ تو ہمارا بند محلہ ہے، اس میں سے باہر تو بندہ آتا کوئی نہیں ہے، تیری بیوی اور بیٹیاں وہاں رہتی ہیں، تو یہاں تیری عزت محفوظ ہے، تم وہاں جا کر کیا کرو گے اس نئے بیابان علاقے میں جہاں کوئی کسی کو جانتا بھی نہیں؟ اس کو فوراً بات سمجھ آ گئی، کہنے لگا واقعی یہ تو میں نے خیال ہی نہیں کیا کہ میری بچیوں اور بیوی کا کیا بنے گا، کبھی میں رات نہ بھی آؤں یا کچھ۔ اس نے کہا یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہوتا، یہاں تو ہمارے مدرسے کے لوگ ہیں، ہم پوری خیال کرتے ہیں۔ اس نے اس ڈیلر کو کہا کہ بھائی میں نے مکان نہیں بیچنا بھائی۔ اس نے کہا یار میں تو آپ کے لیے مکان دیکھ کیوں نہیں بیچ، کہتا جی مجھے شاہ شرف علی تھانوی نے مشورہ دیا۔ وہ شاہ صاحب کے پاس آیا کہ شاہ صاحب آپ تو اس سے بڑے تنگ تھے، آپ سے میں نے پوچھا کہ میں بکوا دوں، اور ابھی جب وہ بیچنے پہ آیا تو آپ نے منع کر دیا۔ کہنے لگا نہیں وہ بات تو آپ کی درست ہے، میں اسے تنگ تو ہوں، لیکن وہ مجھ سے مشورہ کرنے آیا تھا کہ مکان بیچ دوں، تو یہ مشورہ تو یہی بنتا ہے کہ مکان نہ بیچے وہ، کیونکہ اس کا مفاد اسی میں ہے، تو میں غلط مشورہ اس کو کیسے دے سکتا ہوں؟ کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے۔ میں کیسے اسے کہہ سکتا ہوں کہ مکان بیچ کے وہاں چلا جائے؟ وہ جو بندہ تھا پراپرٹی والا، وہ دوبارہ اس ایس ایچ او کے پاس گیا، اس نے کہا بھائی یہ جو مکان میں تو ان کی وجہ سے تیرا بکوا رہا تھا، مجھے نہیں پتا کہ تو نے ان سے مشورہ کرنا تھا۔ اب میں نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے کہا بھائی مشورہ میں غلط نہیں دے سکتا، مشورہ وہ دوں گا جو اس کو فائدہ مند ہو۔ تو وہ فوراً اسی وقت حضرت شاہ اشرف علی تھانوی کے پاس آیا اور کہا جی میری توبہ کرائیے مجھ سے، اور میں آئندہ اپنے گھر پہ کوئی ہنگامہ نہیں کروں گا، کسی غلط بندے کو نہیں بلاؤں گا، اور آپ کے ہاتھ پہ میں بیعت کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ میں آئندہ کو نشہ کروں گا، نہ کسی نشے والے بندے کو گھر پہ بلا۔ آپ دیکھیں ایک، ورنہ وہ چلا گیا ہوتا پھر وہ، لیکن ایک بندے کے صحیح مشورہ دینے سے اس کا کیا نتیجہ نکلا کہ ایک بندے کی اصلاح نہیں بلکہ کتنے خاندانوں کی اصلاح ہوئی ہوگی۔ جن لوگوں نے یہ واقعہ سنا ہوگا، آج ہم اپنے ذاتی فائدے کے لیے نا، مجھے اگر آدھا کلو گوشت مل رہا ہو نا کہیں سے تو میں ان کی گائے ذبح کرا دوں گا کہ بھائی فوراً ذبح کرو، بیچ میں فائدہ یہ ہوگا چلیں ذبح کریں گے تو ہمیں بھی آدھا کلو تو مل ہی جائے گا نا، یہ نہیں سوچیں گا کہ اس کا بڑا کتنا نقصان ہم کرا رہے ہیں۔ یہ ہمارا رویہ ہے، جبکہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ یاد رکھیے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، آپ احسان کیجئے۔ اگر آپ احسان کریں گے کسی پر اور اس احسان کو اللہ کی رضا کی خاطر کریں گے کہ یار بس یہ اس کا حق بنتا ہے، کہ احسان کر کے یہ نہ جتلائیں کہ یار آپ کے میں نے احسان کیا تھا، آپ نے پھر اس کا بدلے آپ نے شکریہ ہی نہیں ادا کیا۔ اگر اس آپ کے کہنے پہ شکریہ ادا کر دیا تو آپ کے احسان کا اجر ختم ہو گیا۔ آپ احسان کریں اللہ کی رضا کی خاطر، اور اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ لوگوں پر احسان کریں گے کہ اللہ کا حکم ہے تو پھر کیا کریں، میں کیا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ سورہ رحمان میں فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ پر احسان کروں گا، اللہ احسان فرمائیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے توقع رکھیں نا، بندوں سے توقع نہ رکھیں۔ ہم ہر چیز میں ہر کام میں بندوں سے توقع رکھتے ہیں کہ اس کے لیے میں یہ کروں گا، اس کے بدلے میں یہ کرے گا، وہ یہ کرے گا، اور جب ہم بندوں سے توقعات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان بندوں کی توقعات کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ یار آپ نے توقع ہی غلط لگائی تھی۔ پھر ہمیں بڑی ایک نا امیدی ہو جاتی ہے، جبکہ ہماری توقع لگانا ہی غلط تھا۔ ہمیں تو توقع ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات سے کرنی تھی، بندے سے تو کرنی ہی نہیں تھی۔ بندے کے تو اختیار میں کچھ نہیں ہے، بندوں کی قلوب تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جب چاہیں گے ان دلوں کو پھیر دیں گے، اور اللہ چاہتے ہیں آپ میری طرف متوجہ ہوں، اور اگر آپ لوگوں پر احسان کریں گے تو میں تم پر احسان کروں گا۔ اور تیسری بات جو میں نے عرض کی تھی وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو حق ادا کریں، ان کو ادا کریں، ان کی مدد کریں، اپنے عزیز و اقارب سے۔ آج ہم کہتے ہیں جی میں کس کو صدقہ زکوٰۃ دوں، ارادہ ہوتا ہے کہ کسی ٹرسٹ کو جا کر دے آؤں کہ رشتہ داروں سے ہماری بنتی نہیں ہے، جی میں تو ان کو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، آپ بالوالدین، اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں اور اپنے رشتہ داروں کی دیکھ بھال کریں۔ اگر آپ کے رشتہ دار نانے روٹی کو ترس رہے ہیں اور آپ باہر دیگیں پکا کے کھلا رہے ہیں تو آپ کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ یہ اس کو ظلم کہتے ہیں کہ حقدار کو چھوڑا ہوا اور کہیں اور جناب دیگیں لٹا رہے ہیں، یہ کون سا طریقہ؟ اور آگے پھر جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ 3 کاموں سے منع کرنے کو حکم دے۔ وہ کون سے کام ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے منع کرتے ہیں کہ بے حیائی کا کام نہ کرنا، کوئی ایسی بات نہ کرنا جس میں بے حیائی ہو،
کہ تمہاری زبان سے کوئی بے حیائی، گالی کیا چیز ہے؟ بے حیائی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم گالی دو گے تو اللہ کی نگاہ سے ہی گر جاؤ گے، بات ہی ختم ہوگی، تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ نے جو زبان تمہیں عطا کی ہے نا وہ اپنے ذکر کے لیے اور اپنی نعمتوں کے شکر کے لیے ادا کی ہے، اس لیے تو نہیں ادا کی کہ تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرو، لوگوں کو گالیاں دیتے پھرو۔ اور اگر گالیاں دیں گے، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے گالی دینا، اس پہ حدیث شریف ہے کہ اگر تم گالیاں دو گے، اور آپ نے فرمایا جس طرح زندگی گزارو گے اسی طرح تمہاری موت آئے گی، اور جس طرح موت آئے گی اسی طرح اٹھائے جاؤ گے۔ کتنے لوگ ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے، مرتے وقت گالیاں دے کے مرتے ہیں، کیونکہ زندگی میں عادت ہی نہیں تھی، گالی سے بات شروع کرتے تھے اور گالی پہ بات ختم کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا بے حیائی سے بچو، والمنکر، اور نامعقول کاموں سے بچو۔ منکر وہ کام ہوتا ہے جو کسی بھی بھلے آدمی کو اچھا نہ لگے، کہ جی میں بازار پھیرا ہوں اور کچھا پہنا ہوا ہے۔ آج کل آپ نے بھائی لوگوں کو دیکھا ہوگا، ایک چھوٹا سا پہن لیتے ہیں، اس کو برمودا کہتے ہیں کہ جی وہ بس گرمی ہے ہم نے یہ پہن لی ہے۔ ایسے بندے کو سلام کرنا بھی جائز نہیں ہے، یاد رکھیے گا، ایسے بندے سے ہاتھ ملانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کی وجہ کہ یہ سطر ہے بھائی، انسان مرد کا سطر اس کی ناف سے لے کے گھٹنے تک کا، ایک آدمی سطر ہی نہیں پورا، اس کو ہم السلام علیکم کیوں کہہ رہے ہیں؟ منہ دوسری طرف کر لیجیے، اسے بتائیے کہ آپ ننگے پھر رہے ہیں بھائی، آپ اپنے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز پہنی ہے لیکن آپ اصولاً بالکل ننگے ہیں، آپ سطر میں نہیں ہیں۔ یہ قرآن نے منع کیا، یہ منکرات میں سے ہے کہ یار کو ڈھنگ کا لباس پہن کے باہر نکلو۔ یہ کوئی بات سمجھانے والی، ایک چھوٹا بچے کو بھی پتا ہے کہ اگر میں کپڑے اتاروں گا تو مجھے کوئی نہ دیکھے، وہ دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے اتارے گا، کوئی ایسے دیکھے گا تو وہ شور مچائے گا جی مجھے کپڑے نہیں بدلانے دے رہے۔ تو یہ شعور بڑے ہو کے کیوں ہمارے اندر سے نکل گیا کہ ہم کوئی ایسا کام کریں جس منکرات میں؟ اسی طرح خواتین کا، کہ خواتین بھی جب گھروں سے نکلیں تو قرآن کا حکم ہے کہ سروں پہ چادریں لے لیں، اس پہ کوئی استثناء نہیں ہے یا کہیں جی فلاں فقہ میں نہ، ہر ایک کے لیے حکم ہے کہ سروں پہ چادریں لیں اور اپنی زیب و زینت کی جگہوں کو چھپا کر رکھیں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک خاتون جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی سے تھی، وہ تشریف لائیں، آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف کر لیا کیونکہ انہوں نے بڑا باریک لباس پہنا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وسلم نے منہ ادھر کیوں پھیر لیا؟ تو آپ نے بتایا کہ کسی ایسے لباس پہننا خواتین کے لیے حرام ہے اور اس کو دیکھنا بھی جائز نہیں کہ آپ نے یہ کیا لباس پہنا ہوا۔ آج ہم نے کبھی غور کیا کہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں، ہماری بیوی، ہماری بہنیں کون سا لباس پہنتی ہیں؟ خواتین کے تو بازو بھی ننگے نہیں ہونے چاہیے، ہاتھ قمیض سے باہر ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ گرمی ہے تو آدھی بازو والی قمیض پہنی، یہ تو حرام ہے ان کے لیے، یہ منکرات میں سے ہے بھائی۔ اسی طرح کوئی ایسا لباس پہنا جس سے جسم جھلکے، وہ بھی حرام ہے خواتین کے لیے۔ ایسی خوشبو لگانا کہ چلیں خوشبو آئے اور آپ متوجہ ہو کہ یہاں سے کوئی گزرا، آپ نے کہا یہ حرام ہے۔ خواتین کو ایسی خوشبو لگا کے باہر پھرنے کی اجازت نہیں، یہ منکرات ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان منکرات سے بچو، یہ گناہ کو دعوت دینے والے کام ہیں۔ یہ جو کام ہے یہ گناہ، اس سے گناہ کی دعوت ملتی ہے لوگوں کو۔ کوئی پاس سے خوشبو لگا کے گزرے گا تو آپ متوجہ ہوں گے